4 سال اس مہنگائی اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں۔ اس کو شرم نہیں آتی، لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے، عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا، ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا، عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی مفت دوائی چینی ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے۔ پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی، کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی کسان پیکج وزیر اعظم نے دیا، اس کے بعد فلڈز کا جو مرحلہ تھا، ساری کوئلیشن گورنمنٹ نے اتحاد کے ساتھ، ایک یکجاں ہو کر، مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی عوام کو سنبھالا، ان کے ساتھ دکھ میں کھڑے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ وعدے کے مطابق پرائم منسٹر کے شروع ہو چکا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی ری نیگوسیشن کے باوجود اپنے پیسوں سے، اپنے بجٹ سے، قومی خزانے سے آج عوام کو مفت آٹا دیا پورے پاکستان کے اندر، اور جس کا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں بیچ کے گئے ہیں۔ اس فگر کا جو عام اشیاء ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم بار بار بھی بتاتے رہے ہیں کہ جو ڈالر تھا وہ 118 سے 118 سے 189 پہ، قومی ترقی کی جو رفتار تھی، ترقی کی شرح جو تھی، وہ 6.1% پہ منفی میں گئی پہلے، اور منفی کے بعد یہ 4% پر چھوڑ کر گئے۔ وہ ملک جو 2018 میں 6.2% پر ترقی کر رہا تھا۔ تجارتی خسارے کی میں نے بات کی، 4 سال میں چاروں فسکل ڈیفیسٹس کی بات کی، مالی خسارے کی بات کی، تاریخ کی بلند ترین سطح کے تھے، جس پہ میں نے بات کی، اس پہ جو میں نے بے روزگاری کی بات کی، اور آج ڈھٹائی سے، بے شرمی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ منہ پہ بالٹی ڈالنے والے، منہ کے اوپر کنستر ڈالنے والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ اس کے بعد 10 ماہ کے اندر 11 بلین ڈالر کی ہم نے جو قرضے تھے، جو ان کے لیے وہ تاریخی قرضے تھے، وہ ہم نے واپس کیے۔ جس ڈیٹ کے اوپر ڈیو تھے وہ اس حکومت نے آ کر اس مشکل حالات کے باوجود وہ ڈیٹ سروسنگ اس حکومت نے کی۔ اس کے بعد جو اگر میں صرف موازنہ کروں ان کے پچھلے سال کے وقت کا جو 9 ماہ کا دورانیہ ہے، اس کے اندر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 9 ماہ میں 36% کمی آئی ہے، جو آپ نے ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھی ہے۔ اس کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اگر میں 9 ماہ کا موازنہ کروں تو 74%، 74% اس کے اندر کمی آئی ہے، جو 13 ارب سے 3.4 ارب کے اوپر اس وقت کم ہو کر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اگر میں فسکل ڈیفیسٹ کی بات کروں تو 8 ماہ کے اندر اس کے اندر 3.4% سے وہ 2.8% پر ہم کمی کر کر آئے ہیں۔ یہ ان مشکل ترین حالات میں اس تباہ کن معیشت جو یہ نالائق ٹولہ دے کر گیا تھا، اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا مقصد ہے، پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کا مقصد ہے، پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینا مقصد ہے۔ وہ بدحالی جو 4 سال پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کرنا مقصد ہے۔ دن رات
ان مشکل حالات کے باوجود, اس مہنگائی کے باوجود, وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ تمام ریلیف جو میں نے پاکستان کی عوام کے لیے گنوائے ہیں, اور ابھی بھی یہ کم ہے, ہر روز وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کم ہے, اور ہر روز اس بات کے اوپر حکمت عملی تیار ہوتی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کی عوام کو مزید ریلیف دے سکیں. ان نالائکوں, نااہلوں, چوروں, کرپشن جو قومی خزانے کو لوٹ گئے, توشہ خانہ کو لوٹ گئے, فورن فنڈنگ جو کرتے رہے, اور اس کے بعد ہر روز جو کرپشن کی داستانیں پنجاب سے آتی ہیں, جو لیڈر جو ٹکٹ فروش کہتا ہے الیکشن کرنا ہے, وہ اپنی ملنے کو 1 کروڑ روپے کی قیمت لگا رہا ہے اور ٹکٹوں کی قیمت لگا رہا ہے کہ اس کو ملنے کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. ٹکٹ مل جائے گی, اس کی قیمت کیا ہے, ابھی وہ آڈیوز آنا باقی ہیں, اور وہ پھر کس کی جیب میں جائے گا, وہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, وہ بھی آڈیوز ابھی آنا باقی ہیں. یہ اس نالائق اور نااہل ٹولے نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اور ہمیں ہمارا الیکشن کرایا جائے. اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ فائر فائٹنگ ہم کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر روز شہباز شریف صاحب اور کوئلیشن گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وہ خارجہ پالیسی جس میں تمام دوست ممالک ناراض تھے, آپ سے بات نہیں کرتے تھے, پاکستان کے سربراہ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, آتے ہی وزیر اعظم نے, فورن منسٹر نے, بلاول بھٹو نے, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی اتنے اخراجات ہو گئے ہیں بیرونی ملک دوروں پہ. تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تھے وہ بند پڑے تھے, کمپنیاں بند تھیں, ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں, چاہے وہ ٹرکش ہوں, چاہے وہ قطر کی ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, چاہے وہ USA کی ہوں, تمام کمپنیز جو تھیں وہ بند پڑی تھیں, تمام منصوبے, تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند پڑے تھے. ان سب کو بحال کیا, ان تمام تعلقات کو بحال کیا, اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں کس طرح دوست ممالک آپ کی مدد کو آئے ہیں. اور یہ وہ سنگین خطرناک کھیل کھیلا گیا ملک کے ساتھ, سازشیں کی گئی ملک کے ساتھ, جہاں خزانہ بھی خالی, عوام کا پیٹ بھی خالی, نوجوان کی جیب خالی, چولہا بجھا ہوا, کاروبار بند, صنعت بند, منصوبے بند, پروجیکٹس بند. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں تمام منصوبے چالو ہیں, معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے. جو ٹیک آف معیشت کر رہی تھی 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں, اس کا ریوائول ہوا ہے, سی پیک کا ریوائول ہوا ہے, یوتھ پروگرام کا ریوائول ہوا ہے. ہم نے تشہیر کر کے عوام کے پیسے, اور ہم نے وہ بڑے بڑے جو کیمپینز تھیں وہ نہیں کی. نوجوان پروگرام نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا, جو ابھی تک پچھلے 3 ماہ میں صرف 6.9 ارب روپے کا قرضہ 18 سال سے زیادہ عمر کے نوجوانوں کو دے چکا ہے. 3 ماہ کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ,